رابطہ کے لائیو اسٹوڈیوز میں آج ہم نے جن شخصیت کو دعوت دی ہے، ہیرا افتخار، جو کہ ہوم سائنسز انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ تشریف لا چکی ہیں، ماسٹر ٹرینر ہیں اسکول ایڈوائزری گروپس PKNC. ہیرا افتخار، ہم آپ کو پروگرام رابطہ میں خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ میڈم شاذیہ. آئی ایم ویری ہیپی اینڈ تھینک فل کہ آپ لوگوں نے آج مجھے اس پروگرام میں بلایا، کیونکہ یہ ٹاپک ایک تو نیڈ آف ٹائم ہے، سیکنڈلی یہ کہ آپ کا جو چینل ہے یہ عام عوام تک جاتا ہے، ہر لیول کے لوگ اس کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو یہ میسیج ہر گھر تک جانا چاہیے کہ اس ٹائم کتنی ضرورت ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو بہتر بنائیں، ہم اپنے لائف سٹائل کو بہتر بنائیں، ویسٹ کو ریڈیوس کریں، اور جو ہمارے ریسورسز جتنے اب ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم اس کو کس طرح بہتر طریقے سے یوٹیلائز کریں، اور اس کی یوٹیلائزیشن ہمارے آنے والی نسلوں کو کس طرح بہتر بنا سکتی ہے، کیونکہ بچے ہی آبویسلی کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، اور ہماری پاپولیشن میں اس ٹائم ایک بڑی پرسنٹیج اسکول گوئنگ چلڈرن کی ہے. تو میں بہت تھینک فل ہوں میڈم کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک کے لیے آج مجھے بلایا ہے. بہت شکریہ ہیرا جی. ہیرا، اسکول لنچ کو پائیدار بنانے کے لیے کن عوامل پہ غور کرنا ضروری ہے؟ میڈم، اسکول لنچ کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا پہلے یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ اسکول لنچ کو کئی دفعہ اگنور کر دیا جاتا ہے یہ سمجھ کے کہ یہ تو بس بچے نے ایک چلتے پھرتے کچھ کھا لینا ہے، یا اسنیک ٹائپ ہے، یا کوئی بھی چیز جو گھر میں بچی ہے وہ ڈال دی، یا صبح جلدی میں پیسے دے دیے اور جائیں، کچھ نہیں ہو تو پیسے دے دی جائیں. تو اسکول لنچ پوری دنیا میں جب نیوٹریشن پہ جہاں جہاں بھی کام ہوا ہے، جن بھی کنٹریز نے اپنی پاپولیشن کو ٹھیک کیا ہے، فار ایگزامپل جیسے ہم نے یہ پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں ہم نے کورین سویلائزیشن کو دیکھا بہت قریب سے، ہم نے ٹریننگ لی وہاں پہ. انہوں نے اپنے اسکول لنچ پروگرام کو سب سے پہلے فوکس کیا اپنی جنریشن کی ہیلتھ کو بہتر بنانے کے لیے. ہم کہتے تھے کہ وہ جو قوم ہے ان کی ہائٹ اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے یا وہ ویک ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی جنریشن پہ فوکس کیا، ان کی نیوٹریشنل ویلیو پہ فوکس کس طرح کیا کہ جو اسکولوں میں بچوں کو انہوں نے خود لنچ میلز دینے شروع کیے. کیسے دینے شروع کیے کہ ان کی ایج کے حساب سے جتنی ان کو پروٹین چاہیے، جتنا ان کو فائبر چاہیے، جتنے ان کو کاربوہائیڈریٹس چاہیے وہ دیتے ہیں. اور اگر آپ اب کے کورین بچے دیکھیں تو ان کی ہائٹ بہت اچھی ہے، ان کا IQ لیول بہت اچھا ہے. آپ دیکھیں ان کی اکانومی کہاں پہ پہنچ گئی ہے. ہم لوگوں نے اسکول لنچ جب بنانا ہوتا ہے یا جب ہم ٹریننگز دیتے ہیں، یا میں نے اس فیلڈ میں اب بہت ہم پیرنٹ ٹیچر بھی کرتے ہیں کاؤنسلنگ، اور ہم بچوں کی بھی کرتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول لنچ جو ہے آپ کا تقریباً 500 سے 600 650 تک کیلریز بچے کے دن کے اس لنچ باکس سے آنی چاہیے. ٹھیک. اب وہ کیلریز ہم کیا ایک پراٹھا دے کے دینا ختم کر رہے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ تم کوئی سموسے کھا لو، کوئی چپس کے 2 پیکٹ کھا لو، ہم اس سے دے رہے ہیں. ہمیں یہ چیز ریئلائز کرنی ہوگی کہ جو اسکول لنچ ہے وہ اس ٹائم پہ ہوتا ہے جب بچے نے دماغی کام کرنا ہے، دماغی کام بھی کرنا ہے، یعنی کہ اس کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ بھی ہونی ہے، اور اس نے فزیکل ایکٹیویٹی بھی کرنی ہے. بچے بھاگتے دوڑتے ہیں، کھیلتے ہیں، کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کرتے ہیں. اب جو ہم اپنے پاکستانی بچوں میں کمی دیکھ رہے ہیں، آئرن اور زنک کی کمی دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اسکول میں پروگریس نہیں ہے. آپ اکثر دیکھیں ٹیچر سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں بچے بڑے ڈل ہیں، بچے فوکس نہیں کرتے ہیں، بچے بڑے لیزی ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید ان کی نیند نہیں پوری ہوئی یا ان کو کچھ اور مسئلہ ہے. وہ یہ مسئلہ نہیں، بچے بھوکے بھی آ رہے ہیں، بچے بھوکے ہوتے ہیں، یا جو آپ ان کو دے رہے ہوتے ہیں وہ اس ٹائم کے لیے مناسب نہیں ہے. جس طرح اسکول لنچ میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بھی چیز اندھا دھن نہیں دینی. ہمیں سب سے پہلا سٹیپ اسکول لنچ کے لیے یہ ہے کہ آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے. چاہے وہ مدر ہے، جو بھی ہے، آپ کو پہلے اپنا دماغ یا مینٹل پریپریشن کرنی ہے کہ میں نے اپنے بچے کو ہیلدی لنچ باکس دینا ہے. یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کے بعد ہم آپشنز دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آپشن کیا ہے، کیا ہمارے گھر میں فیسلٹیز کس چیز کی زیادہ ہے. پھر ہم لوگوں کے جو اپنے ریسورسز ہیں ہم نے اس میں سے کمبینیشن ایسے بنانے ہیں جو اس کی ایج کے حساب سے، اس کی پڑھائی کے حساب سے اس کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. سب سے بڑی مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ ہم عموماً لنچ باکس میں ناشتے والی چیزیں دیتے ہیں. جیسے میں نے کہا پراٹھا دیتے ہیں
یا آملیٹ بریڈ دیتے ہیں. یہ میرا سوال یہی تھا کہ ہم نے لنچ کو ہی فوکس کیوں کیا ہے, یعنی یہ میل اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں سے ہمیں اس پہ غور کرنا جو لوگوں نے اگنور کیا ہوا ہے. جی, لنچ اس لیے امپورٹنٹ ہے میڈم, دیکھیں کہ ہمارے حساب سے جو بچہ اسکول آ رہا ہے اس کو ناشتہ کر کے آنا چاہیے, ٹھیک, بریک فاسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد جب اس کے 2.5 سے 3 گھنٹے گزرتے ہیں, اس نے بہت زیادہ مینٹل ایکٹیویٹی کی ہوتی ہے, پڑھا ہوتا ہے, سمجھا ہوتا ہے, کلاس میں فوکس کیا ہوتا ہے, تو اس میں بھی اس کی انرجی ویسٹ ہو رہی ہے, اس کی کیلریز برن ہو رہی ہیں. اب اس ٹائم پہ اس کو جو میل چاہیے ہے اس میں اس کو ایک تو انرجی چاہیے انسٹنٹ, سیکنڈلی اس کو اس میں پروٹین چاہیے, اور اس میں اس کو کاربوہائیڈریٹ ایسے چاہیے جو اس کو لیتھارجک نہ کریں, اس کو نیند نہ آئے, یعنی کہ ہم فائبر والے فوڈ یا ہول گرینز کی طرف جائیں. یعنی کہ اور تیسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں آرٹیفیشل چیز نہ ہو, یعنی کہ اس میں ساری پیکٹ والی چیزیں نکل گئیں, اس میں ساری کلرڈ پروڈکٹس نکل گئیں, آرٹیفیشل سویٹنر والے جوس دے رہے ہیں آپ, کوئی ان کو چپس دے رہے ہیں, کوئی کیک بسکٹ کا پیکٹ دے رہے ہیں, وہ نکل گئی. اب جب یہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ لنچ جو ہے وہ پاور پیک ہو جاتا ہے بچے کے لیے, کہ اس نے اگلے 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے جو اسکول میں گزارنے ہیں وہ اس کی بیس پہ اس کی ایفیشنسی بڑھے گی. یہ مقصد ہے اس کا بیسیکلی. مہرا جی, 2 کھانوں کے درمیان وقفہ کتنا ہونا چاہیے, اور اسکول لنچ میں بچوں کو کیا کیا چیزیں کھانے کے لیے دینی چاہیے؟ خصوصاً ہمارے ہاں ایک بڑا طبقہ ہے جو کہ خط غربت سے بھی نیچے زندگی گزار رہا ہے. ان لوگوں کے لیے بھی میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سننے والوں کو بتائیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو کہ مہنگے برانڈز اور ان چیزوں کا آلٹرنیٹ ہو سکتی ہے اور ان کی غذائی ضرورت پوری کر سکتی ہیں. میڈم, ہم جب بھی ڈائٹ پلاننگ کرتے ہیں یا ہم لوگوں کو اپنے پورے دن کا ان کا ڈائٹ پلان بنا کے دیتے ہیں, اس میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ 3 آپ کے میجر میل ہوتے ہیں, بریک فاسٹ, لنچ اور ڈنر, اور ان کے درمیان میں 3 سنیکس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا بچہ صبح 7 بجے ناشتہ کر رہا ہے تو اس کے بعد اس کو 10 بجے کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے, 3 گھنٹے کے وقفے کے بعد تقریباً. ٹھیک, اور اس کے بعد اس 3 گھنٹے بعد پھر اس کو کچھ ملنا چاہیے. اب آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس کو لنچ کیسا دیا ہے, بریک فاسٹ کیسا دیا ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بریک فاسٹ جو ہے وہ اتنی انرجی والا کر کے آئے گھر سے, جو کہ عموماً ہمارے 90% بچے نہیں کر کے آتے ہیں. آج کل کے بچے نہیں کر کے. ہماری ماں نے ہمیں دیا ہے. جی بالکل. ہم انڈے پراٹھے صبح کھا کے, دہی, یہ چیزیں جایا کرتے, اور انہوں نے ان بچوں نے, آپ دیکھیے تب کے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی تھی, زیادہ تھی. ٹھیک ہے, اب کے اسکولس دیکھیں وہ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں, اسکولس کا ایریا کم ہوتا جا رہا ہے, فزیکل ایکٹیویٹی کم ہوتی جا رہی ہے, اور بچے پروسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں. اور ہم چل کے بھی جایا کرتے تھے, ہماری تو انرجی یہیں پہ ویسٹ ہو جاتی تھی. تو اب بالکل ڈفرینٹ ہے. پھر آپشنس کی بات آ جاتی ہے. سب سے امپورٹنٹ جو آج کے ٹاپک کی بات ہی یہ ہے کہ جب ہم سسٹینیبل فوڈس کی بات کر رہے ہیں, ہم اس میں کئی دفعہ یہ ٹرم دنیا نے تو 2015 میں کوائن کی ہے, جب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز آئے ہیں. یہ گولز پوری دنیا کے لیے ہیں کہ 15 سالوں میں ہم نے یہ 17 گول اچیو کرنے ہیں دنیا کو بہتر بنانے کے لیے. وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز میں جو 3 سے 4 گولز بچوں سے ریلیٹ کرتے ہیں نا, اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے پاورٹی کا خاتمہ, یعنی خط غربت سے جو نیچے لوگ ہیں ان کو اوپر لے کے آئیں. اس کے بعد ہنگر کو ختم کرنا, بھوک افلاس جہاں پہ ہے ان لوگوں کو اوپر لے کے آئیں. تیسری چیز ہے کلائمیٹ چینج. آپ کو پتہ ہے موسم میں کتنی سویئر تبدیلیاں آ رہی ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں شدید بھی ہو گئی ہے, سردی بھی شدید ہے. آپ یہ نومبر کا مہینہ دیکھیں, ہمیں نہیں پتا کہ کس دن فوگ ہوگی, کس دن اسموگ ہوگی, کس دن دھوپ ہوگی. ٹھیک ہے, کلائمیٹ چینج ہے. اور پھر کوالٹی آف ایجوکیشن. اگر ہم یہ SDG گولز میں سے یہ 4 گول دیکھیں, یہ آپس میں بہت لنک کرتے ہیں. جب ہم سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کو لگتا ہے, انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کو لگتا ہے کہ یہ کوئی بہت ماڈرن ٹرم ہے, ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے. جبکہ یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے لیے یہ ٹرم نہیں ہے. ہمارے پاس ابھی بھی بہت سے پرانے طریقے, رواج, روایتیں, ٹریڈیشنز ایسی ہیں کہ ہمارے لیے تو یہ گولز اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہے. ہم جو لنچ باکس کہہ رہے ہیں, جب لنچ باکس کہہ دیتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی فینسی سی چیز ہو,
یا اس میں بہت رنگینیاں ہوں، کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، بڑے مہنگے مہنگے لنچ باکس بناتے ہیں، اس میں بڑی کلرفل چیزیں ڈالتے ہیں، پھر اس کی پیکنگ ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتی ہے. دیٹ از ناٹ سسٹینیبل. سسٹینیبل وہ تھا جس میں آپ کم سے کم چیزیں، وہ جو ہمارا اسٹیل کا لنچ باکس یا ٹفن ہوتا تھا وہ سسٹینیبل ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کی انوائرمنٹ میں ویسٹ نہیں پروڈیوس کر رہا. وہ پلاسٹک نہیں ہے، اس میں آپ کوئی پلاسٹک کا چمچ نہیں ڈال رہے ہیں، آپ کا اسٹیل کا چمچ، آپ کا اسٹیل کا گلاس. اب اسٹیل کے اسٹراز آنے شروع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ پلاسٹک اسٹراز ایک بہت بڑا جنک ہے جو کہ آپ کی انوائرمنٹ میں ویسٹ پروڈیوس کر رہا ہے. بالکل ایسے ہے. تو جو ہمارے، اگر آپ ٹریڈیشنلی فوڈس کی طرف جائیں، اور جو ہم کہتے ہیں کہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ان کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، اگر آپ دیکھیں ابھی بھی ان کے گھر میں اسٹیل کے برتن، اسٹیل کی چیزیں یوز ہوتی ہیں. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے. پھر آ جاتی ہے کھانے کی آپشنس. کھانے کی آپشن میں ہیلدی لنچ باکس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہر چیز جا کے خریدنی ہے. مقصد یہ ہے کہ جو آپ گھر میں کھا رہے ہیں آپ اس کے کمبینیشن کس طرح بنا رہے ہیں. بے شک آپ رات کا بچا ہوا سبزی کا سالن یا دال آپ اس بچے کو دینا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ کس طرح دیں گے. اس دال کو آپ صبح جو سادہ پراٹھا بناتے تھے، عام پراٹھے میں اگر وہ دال مکس کرتے ہیں تو اس دال سے پروٹین ایڈ ہو جائے گی. زبردست. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اس میں گھی یا فیٹ کتنا استعمال کیا یہ تو آپ کے اپنے کنٹرول میں. اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اکنامیکلی آپ نہیں یوز کر سکتے تو اچھی بات ہے، بچے کا فیٹ ویسے ہی کم ہو گیا. ٹھیک ہے، ہیلدی ہو گیا. پھر جو ہماری ٹریڈیشنل، آپ کو یاد ہوگا چوری ہوتی تھی. چوری کا کانسیپٹ یہی تھا نا کہ جو رات کی بچی روٹی ہے آپ اس کی چوری بنائیں. ایسے ہی ہے. اب اس کو ہم مزید ہیلدی کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ گندم کے آٹے کی روٹی کی چوری کی بجائے مکئی کی روٹی کی چوری کو پریفر کریں، کارن کو پریفر کریں. کارن میں پروٹین بہت زیادہ ہے، کارن میں زنک بہت زیادہ ہے جو بچوں کی گروتھ کے لیے، ان کی مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تو مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے اکنامیکلی لوگوں کو ڈفرینشیٹ کر دینا ہے، ہم نے تو ان چیزوں کو اور ہائی لائٹ کرنا ہے کہ بھئی یہ تو بہت اچھی چیز ہے جو بچہ سادہ کھا رہا ہے، لیکن قدرت نے ہمیں ساری چیزیں دی ہوئی ہیں اور وہ مہنگی نہیں ہیں. اور لنچ باکس میں دوسرا سٹیپ جو ہم کہتے ہیں وہ ہے ہم موسم کے اعتبار سے جو آپ کا موسمی پھل ہے، موسمی سبزی ہے، اس کو وافر دیں، بچوں کو اس سے ایکسپوجر دیں. ہمارے ہوتا ہے کہ لنچ باکس بند ہو کے بچہ اسکول میں جا کے کھولتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس میں کیا ہے آج مجھے ملا. ہونا یہ چاہیے کہ ایک دن پہلے شام کو یا رات کو بچوں سے آپ ڈسکس کریں، ان کو انوالو کریں کہ یہ میں آپ کے صبح کے لنچ کے لیے سبزیاں کاٹ رہی ہوں یا یہ میں آپ کو فروٹ دوں گی. اس کو انوالو کریں، بچوں کو ڈفرینٹ کلرز میں انوالو کریں، ان کو بتائیں کہ آپ کس طرح اپنا لنچ باکس سیٹ کریں گے. آپ اگر آپ کے دوست کو کوئی چیز پسند ہے آپ اس کے لیے ایک پورشن زیادہ دیں. انوالومنٹ بچوں کی بہت ضروری ہے. ہم بچوں کو انوالو نہیں کرتے. ہوتا پھر کیا ہے کہ بچہ بے شک بہترین لنچ باکس لے کے گیا ہو، وہ کسی اور کی چیز دیکھے گا، وہ کہے گا کہ مجھے تو یہ چاہیے، لیکن جب وہ خود اس پروسیس میں انوالو ہے، آپ نے ہر سٹیپ پہ اسے بتایا ہے، تو وہ جا کے اپنے فرینڈس کو بتاتا ہے. اور ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر، میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ بچے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. بہت زیادہ پیئر پریشر یا پیئر گروپ کا ایفیکٹ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. ٹیچر اور پیرنٹ سے بھی کئی دفعہ زیادہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. ہیرا، بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں جو کمرشلز چل رہے ہوتے ہیں، یہ کھائیں، یہ پئیں، یہ والا دودھ آپ کے بچے کی مینٹل گروتھ کے لیے اچھا ہے. یہ جو فوڈ مارکیٹنگ ہوتی ہیں، ان کا بچوں کی عادات پہ کیا اثر ہوتا ہے اور اس سے والدین خصوصاً ماؤں کو کیسے نمٹنا ہے؟ میڈم بہت ہی ٹرکی اور بہت سمارٹلی چلنا پڑے گا آج کی ماؤں کو. اور آج کی تو ہم مارکیٹنگ میں سب سے بڑا چیلنج، جب ہم یہ ٹریننگز بھی کرتے ہیں، ہم ایک پورا اس پہ سیشن کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں جو وہ چیزیں کر رہے ہیں وہ ہم جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، ہم لوگوں سے وہ جاب کر رہے ہوتے ہیں. ہم ہی آئیڈیاز دیتے ہیں کہ بچوں کے لیے جو آپ نے پہلے ایک کپ کیک نکالا ایک کمپنی نے، ٹھیک ہے، پھر آپ نے دیکھا کچھ عرصے بعد کیونکہ انسانی فطرت ہے بور ہو جاتے ہیں، کپ کیک سے بچہ بور ہو گیا، آپ نے اسی کپ کیک میں چاکلیٹ ڈال دی، آپ نے اس کے پھر سے بچوں کے لیے اٹریکٹیو کر دیا. پھر آپ نے دیکھا کچھ عرصے بعد پھر ہماری ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، آپ نے اس کو شکل دے دی، کسی کارٹون والی شکل دے دی، آپ نے پھر سے بچوں کو اٹریکٹ کر لیا. یہ آئیڈیاز کون دیتا ہے؟ آبویسلی جو بچوں کے ساتھ رہتے ہیں انہیں پتہ ہے. تو ہم بچوں کے ساتھ رہتے ہیں،
ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر باہر کی چیز بچے کو اٹریکٹ کر رہی ہے تو جو میں گھر میں بنا رہی ہوں، جیسے ہم اگر پچھلے اپنی مدرس کی جنریشن کی بات کریں، اس دور میں بہت ایڈورٹیزمنٹ ایسی نہیں تھیں، لیکن ہماری مائیں بھی ہمارے لیے شامی کباب یا ایسی چیزیں، کوئی نہ کوئی کٹلٹس، کچھ چیزیں فریز کر کے رکھتی تھیں. ٹھیک ہے، بالکل ایسے. اب آپ کو ہر چیز آن لائن مل جاتی ہے. آپ 1-2 کٹرز لیں، اسٹار شیپ والے لیں، بیئر شیپ والے لیں، ہارٹس والے لیں. آپ بچوں کے لیے جو کباب، جو نگٹس گھر میں بنا رہے ہیں، آپ اس کی صرف شیپ کٹنگ ہے نا، کھائے گا تو وہ وہی. آپ اس کو اس کے لیے اٹریکٹیو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ نیچرل چیزوں میں اللہ نے کلر نیچرلی ڈالے ہوئے ہیں، پروسیسڈ فوڈ میں ان کو ڈالنے پڑ رہے ہیں، ایفرٹ کرنی پڑی. ہمارے پاس جو فروٹس ہیں، گریپس ہے، ایپل ہے، ابھی اورنجز کا سیزن آ جانا ہے، اتنا کلرفل، اگر آپ ایک پلیٹ یا لنچ باکس بنائیں اتنا کلرفل پیلٹ بن جاتا ہے. تو ہمیں ایفرٹ صرف یہ کرنی ہے کہ اگر ہم کوئی ایڈ دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا بچہ اس چیز کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، تو کیا آپ کے اندر اتنی صلاحیت ایز اے مدر ہے کہ آپ اس لیول کی کوئی چیز بنا سکیں؟ یہ کیک، بسکٹ سب گھر میں بنتے رہے. بالکل. جب ہماری امیوں کے پاس الیکٹرک اوون نہیں تھے، کوئلے میں کیک بنتا تھا، پریشر کوکر میں کیک بن جاتا ہے. بالکل ایسے. ہم یہی ماؤں کو کہنا چاہتے ہیں کہ یہ آج کل جو پین کیک ہے، یہ ہماری ماؤں نے ہمیں میٹھی روٹیاں یا چلے یا ہر زبان میں اس کا اپنا نام تھا، ہر ایک کا اپنا نام ہے. جب آپ اب پوری دنیا آپ کے پاس موبائل میں، اب آپ دیکھیں دنیا میں سب چیزیں ملتی جلتی ہیں، صرف ان کے نام فرق ہیں یا شکل فرق ہے، انگریڈینٹس ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. کوئی اس میں نٹس ڈال رہا ہے تو کوئی اس میں کشمش ڈال رہا ہے، کوئی اس میں الائچی ڈال رہا ہے تو کوئی اس میں سونف ڈال رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ہیرا جی، جو بچوں کے کھانے پینے کی سلیکشن ہوتی ہے، اس کی ہیبٹس ہوتی ہیں، اس میں اس کے دوستوں، کلاس فیلوز کا کتنا ہاتھ ہے؟ بچوں کو ہیلدی فوڈ کی جانب لے جانے کے لیے اس کے دوستوں اور اسکول کا کتنا ہاتھ ہے؟ میں نے اپنے بچے کو دے دیا جی، گاجر کاٹ کے دے دیا، تھوڑے سے انگور رکھ دیے میں نے اس کو، یا اس کو میں نے سبزیوں کا مکسچر یا سبزی اور فروٹ مکس کر کے دے دیے، ایک شامی کباب دے دیا. اب بچہ دیکھتا ہے، ساتھ والا بچہ جو ہے، وہی آپ والی بات کہ وہ پراٹھا لے کے آیا ہوا ہے، تو اب وہ بچہ دیکھ رہا ہے اس کے لنچ کی طرف. یہ چیزیں ہمیں کیا یہ پاسبل ہے ہم اسکولز میں ایک جیسا لنچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں؟ میڈم پاسبل، آبویسلی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر چیز چلتی ہے. ہمارا اس سب کاموں کا مقصد، جیسے ہم یہ پروگرام بھی کرنے، اویئرنیس کا مقصد ہی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ سوسائٹی میں ان چیزوں کی ریئلائزیشن تو ہو کہ ہاں یہ امپورٹنٹ ہے. جب ریئلائزیشن ہوگی تو پھر ہو سکتا ہے سارا ہفتہ نہیں، پہلے ہفتے میں ایک دن اسکولز اس بات کو امپلیمنٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک دن ہیلدی لنچ لائیں. ٹھیک ہے، پھر کوئی 2 دن پہ جائے، پھر اتنا ہو سکتا ہے پھر گورنمنٹ تک جائے. اور جب ہماری اکانومی انشاءاللہ اتنی اسٹیبل ہوگی تو سب سے پہلا فوکس ہمیشہ اسکولز ہوتے ہیں، تو اسکول لنچ بھی انشاءاللہ اسٹارٹ ہوں گے. لیکن جو آپ کی بات ہے کہ ہم پیئر گروپ کا جو پریشر ہے وہ 2 ایجز میں سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. ایک یہ جو اسکول گوئنگ ایج ہے، جس میں بچوں نے نیا سوشلائز کرنا شروع ہوتا ہے. پہلے وہ گھر میں رہتے ہیں یا اپنے بہن بھائی یا پیرنٹس یا میکسیمم کزنس کے ساتھ، اسکول جاتے ہیں، سوشلائز کرنا شروع کرتے ہیں. اور دوسرا پیئر گروپ کا پریشر ہوتا ہے جب وہ ٹین ایج میں جاتے ہیں. 2 ٹائم پہ ان کی فوڈ ہیبٹس ڈیولپ بھی ہوتی ہیں اور چینج بھی ہوتی ہیں. ہم لنچ باکس بنانے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ جو پیئر گروپ کا پریشر ہے نا، یہ ایک رپل ایفیکٹ ہے. جیسے آپ پانی میں پتھر پھینکتے ہیں نا، ایک رپل بنتا ہے، تو وہ ایک امیڈیٹ ایفیکٹ ہے جو کہ پھیلتا ہے. کس طرح پھیلتا ہے کہ جب بچے لنچ باکس لے کے جاتے ہیں، ہم ایز اے نیوٹریشنسٹ یا ہم اسکول ایڈوائزری جب کرتے ہیں، میں ہمیشہ اپنے لیکچر میں کہتی ہوں کہ ایک لنچ باکس کو، چاہے وہ آپ کا گول ڈبہ ہے، چوکور ڈبہ ہے، خانوں والا نہیں ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ جب اپنے بچے کا لنچ بنا رہے ہیں، آپ نے مینٹلی اس کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. ٹھیک. ایک حصہ وہ ہونا چاہیے جو وہ گھر میں کھانے کا عادی ہے، چاہے وہ روٹی ہے، پراٹھا ہے، انڈا ہے، جس کی اس کو وہ یوز ٹو ہے اور وہ کھا لیتا ہے. دوسرا حصہ وہ ہونا چاہیے جو اس کی فیوریٹ فوڈ ہے. ہو سکتا ہے فی الحال وہ کوئی جنک فوڈ ہو سکتا ہے کوئی وہ بسکٹ ہی ہو. بچے کو آہستہ آہستہ ٹرن کیا جائے. بالکل. ایک حصہ آپ نے اس کا فیوریٹ فوڈ دینا ہے. جو تیسرا حصہ ہے نا، اس میں آپ نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے. اس میں آپ نے ہمیشہ نئی چیز ڈالنی ہے، ہیلدی فوڈ ڈالنا ہے، ایکسپوز کرنا ہے بچے کو. اور آپ نے پازیٹیولی بچے کو یہ میسیج دینا ہے کہ اگر وہ نہیں کھاتا تو اس نے اس کو پھینکنا یا ویسٹ کرنا نہیں ہے، وہ واپس لے کے آئے. آپ کو پتہ چلے کہ اس بچے نے اس فوڈ کو ریجیکٹ کیا، کسی اور بچے سے شیئر کیا،
تھوڑا سا چکھا اور چھوڑ دیا, جو بھی ہوا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بچہ یہ چیز تو کھائے گا ہی نہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں گھر میں وہ بچہ چیز کھاتا ہی نہیں ہے, کہیں مہمان جائے تو وہ کھا لیتا ہے. آپ کو سب سے پہلے پیرنٹس کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, یہی بات ہم کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو کسی بھی وجہ سے وہ چیز ناپسند بھی تھی یا آپ نہیں کھاتے تھے, آپ نے بچے کے سامنے اس چیز کو ہائی لائٹ نہیں کرنا. بالکل نہیں کہنا, بالکل ایسے ہی. عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں وہ چیزیں پکتی ہیں جو ہیڈ آف فیملی کو پسند ہوتی ہے. فادر کو جو سبزی پسند ہے وہ لازمی پکے گی. اسی طرح ہوتا ہے نا, ہم بچوں کی پسند کی چیز ہم عموماً ہمیں لگتی ہے کہ یہ تو کوئی فینسی سی چیز کہیں گے, یہ تو کبھی ہم مہینے میں ایک دفعہ بنا دی. جبکہ آپ اگر بچہ چکن کھا رہا ہے یا بچہ اگر بوٹی کھا لیتا ہے گوشت کی, مٹن کی, تو آپ اس کو اس کے برگرز بنا کے دیں, اس کے سینڈوچز بنا کے دیں. کچھ سبزیاں آپ نے اتنی زیادہ بچپن میں کھائی ہوتی ہیں کہ آپ بڑے ہو کے نہیں کھانا پسند کرتے. یہ بھی سائیکولوجیکل فیکٹر ہے کہ جب تک ایک بچہ ڈپینڈنٹ ہے ماں باپ پہ, وہ مجبور ہوتا ہے ایک طرح کا کہ جو ملا وہی کھانا ہے. جس دن وہ بچہ انڈیپینڈنٹ ہوگا وہ سب سے پہلے اس چیز کو نکال لے گا, چاہے وہ اس کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ ہو. جیسے میرے اپنے گھر میں نا جب سردیاں آ جاتی ہیں نا تو ساگ والے پراٹھے بہت بنتے ہیں, تو وہ کئی بچے پھر اس پہ احتجاج بھی کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہ آپ روز ساگ والا پراٹھا بنا دیتی ہیں. اچھا جی, ہمارے ساتھ کچھ لسنر اور کالرز بھی ہیں, ہم چاہیں گے انہیں بھی پروگرام میں شامل کرنا. نرزی صاحب لیا سے ہیں, کہتے ہیں بہت زبردست پروگرام ہے. یہ بھی پوچھیں کہ لنچ بریک کتنی دیر کی ہونی چاہیے. جی ضرور, ہم آپ کا یہ سوال پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ ابراہیم کلیری ہیں ڈیرہ غازی خان سے, بہت شکریہ جی. ساجد الیاس ہے, کہہ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے, یہ تمام والدین کو سننا چاہیے. جی بالکل, بہت شکریہ جی. اور رابعہ قادری ہیں ہمارے ساتھ, کہہ رہی ہیں جی میڈم ہیرا ایکسیلنٹ, بہت شکریہ جی. اس کے علاوہ ہمارے پاس اور بہت سارے نام, ہماری بہت پیاری فرینڈ میڈم آبدہ فیاض ہیں ہمارے ساتھ, کہہ رہی ہیں رابطہ پروگرام ہمیشہ کی طرح آگے ہی پھیلاتا ہے. شکریہ جی. کرن خالد ہیں ہمارے ساتھ آپ کے انسٹیٹیوٹ سے ہی جی. علی اصغر صاحب ہیں, رمشا نور ہیں گرین کلچر سے ہمارے ساتھ, قاسم سعید ہیں ڈائٹیشن, زین بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کو پسند کیا ہے. زین بھی ہماری ریڈیو فیملی کا حصہ اور بہت اچھی باتیں ہمیں ہمیشہ بتاتے ہیں. محمود منظر ہیں ہمارے ساتھ, اور سلیم صاحب, سلیم بلندیہ صاحب ہیں, لیاقت علی ہیں, ڈاکٹر امرین اشر, بہت شکریہ جی, آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہماری فرینڈ وابڈا میں جاب کرتی مسرت جبی اسلام آباد سے, یہ بھی ہمارے پروگرام کو ریگولر سنتی ہیں, بہت شکریہ. روشینہ رابیل ہمارے ساتھ ہیں, فرا ناز ہیں, ارشد اجم ہیں, ہیرا عالم ہیں, جلیل راجپوت ہیں. بہت بہت شکریہ جی آپ تمام افراد کا. جی ہمارا وہ سوال کہ دو جو کھانے ہیں, سوری لنچ بریک کتنی دیر کی ہونی چاہیے. ہم نے دیکھا ہے اسکولوں میں بعض اوقات نہیں یہ 10-12-15 منٹ کی ہوتی ہے. اچھا میڈم, اس میں آبویسلی ابھی ہم اس لیول پہ تو نہیں کہ ہم اسکولس کو کنٹرول کریں, لیکن ہم انہیں مشورہ دیتے ہیں. اور ابھی جیسے ہم جو ٹریننگس کر رہے ہیں, ہم نے ساری ٹریننگس میکسیمم جو ہے گورنمنٹ اسکولس میں ہی کی ہیں. ٹھیک, اور ماشاء اللہ ہمارے ٹیچرس بڑے ٹرینڈ ہیں الحمدللہ. ہمیں کئی دفعہ باہر سے دیکھ کے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا سسٹم شاید بہت ہی خراب ہے, جبکہ بڑا سسٹمیٹیکلی ٹیچرز چلتے ہیں, اور اگر آپ ان کو 1-2 ٹپس دیں تو وہ مینیج کر لیتے ہیں چیزوں کو. میں نہیں, ان 10 سالوں میں بہت کام ہوا ہے ان چیزوں کے اوپر. جی, ہمارا مین فوکس یہ ہے کہ لنچ والے ٹائم پہ بچوں کو ریلیکسنگ انوائرمنٹ ہو, ان کے اوپر کوئی اسٹریس ٹائم کا نہ ہو. اگر پتہ ہے کہ بیل بجنی ہے, ٹائم ختم ہو جانا ہے, بچے یوز ٹو ہو جائیں گے. اگر کوئی بار بار ان کو کہہ رہے کہ نہیں ختم کرو اس کو بند کرو, دیٹ وڈ بی این ایشو. پازیٹیو انوائرمنٹ جب کھانے کے لیے ہوتی ہے تو بچہ جتنا کھائے گا وہ اثر کرے گا. اسٹریس میں اگر وہ پورا لنچ باکس بھی ختم کر لے گا اثر نہیں کرے گا, کیونکہ اسٹریس آپ کی باڈی میں بہت سارے ہارمونز ایسے ریلیز کرتی ہے جو کہ آپ کو انزائٹی کی طرف لے کے جاتے ہیں, آپ کی ایبزارپشن کو روک دیتے ہیں, آپ کے نیوٹرینٹس ویسٹ ہو جاتے ہیں. تو 15 سے 20 منٹ اور انف بچے کے لیے یہ بہت ہے. جیسے اب تو آلموسٹ ہر اسکول میں, چاہے وہ گورنمنٹ ہوں پرائیویٹ ہوں, ڈفرینٹ ڈیز سیلیبریٹ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی, اور اس کا مقصد بھی یہی ہے. اس کا مقصد بھی یہی اویئرنیس ہی ہے نا. تو اس میں اکثر اسکولز اب ہیلدی فوڈ ڈے سیلیبریٹ کرنے لگ گئے ہیں, لیکن اس میں نیکسٹ اسٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ ویک وائز آپ کا لنچ باکس کا ڈے ہو. جیسے میٹ لیس منڈے, کہ منڈے کو میٹ والی کوئی چیز نہیں ہوگی, اس میں آپ کے کوئی فروٹس ہوں, ویجیٹیبل ہوں, کوئی بھی اور آپ کی فائبر والی چیزیں ہوں, ڈیری کی کوئی پروڈکٹ آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد آپ فریش فروٹ فرائیڈے کر سکتے ہیں. مطلب اس طرح تھیم بچوں کو بنایا نا, بچوں کو ٹرمز بھی پتہ چلے,
بچے صرف اٹریکٹ ہوتے ہیں نئی چیز سے. کہ جب ہم بچے کو اسٹریس کے ساتھ کھانا دیتے ہیں, میں دیکھتی ہوں کہ مدرس جا کے اسکولز میں باقاعدہ جھگڑا کرتی ہیں کہ میں نے لنچ باکس دیا تھا, ٹیچر آپ نے ختم کیوں نہیں کروایا. اس کے اوپر میں چاہوں گی آپ ہماری مدرس سے 1 منٹ کی. جی میں مدرس کو, کیونکہ میں بھی ایسی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں جاتی ہوں اور میں اکثر آبزرو بھی کر رہی ہوتی ہوں. دیکھیں جو ٹیچر ہے نا, کئی دفعہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا, بچہ ہم سے بھی زیادہ ٹیچر کو فالو کرتا ہے. ٹیچر آج بھی بچے کے لیے ایک انسپریشن ہے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, رول ماڈل. اگر آپ ایک ٹیچر کو جا کے اس کی جاب بتا رہے ہیں تو دیٹ از ناٹ رائٹ, ایتھیکلی بھی مورلی بھی. اگر آپ کا بچہ لنچ فنش نہیں کرتا, کیا آپ نے گھر میں دیکھا ہے کہ جب آپ کے سامنے وہ رات کا کھانا یا ناشتہ کر رہا ہوتا ہے, وہ اس ٹائم اس کا بیہیویئر کیا ہے؟ کیا وہ ختم کرتا ہے اتنے ٹائم میں؟ کیا گھر میں آپ اس کو اتنا ہی پورشن دے رہے ہیں؟ کیا آپ اس کو فورس کر رہے ہیں؟ کس طرح کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے گھر میں آپ کا بیہیویئر تھوڑا سا فورسفل ہو تو وہ اسکول میں جا کے وہ چیز نکالنے کی کوشش کرتا ہو. جیسے بہت سارے بچے اسکول میں لنچ کسی آیا کو یا کسی کو دے دیتے ہیں, ضائع کر جاتے ہیں, باسکٹ میں پھینک جاتے ہیں. ہمارے پیرنٹس ڈانٹیں گے. تو مینجمنٹ بھی چاہیے ہمیں. بہت خوبصورت بات شروع میں ہیرا نے کی تھی کہ کیا ہم 1 day before اپنے لنچ کی تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم سوچتے ہیں کہ لنچ باکس جو ہے بچے کا کیسا ہونا چاہیے؟ بہت سارے کام خواتین و حضرات پیسوں سے نہیں ہوتے, وہ توجہ سے ہوتے ہیں, دلچسپی سے ہوتے ہیں, وہ ہماری مینجمنٹ کے محتاج ہوتے ہیں. اپنی ان عادات کو بہتر کریں, اپنی اس مینجمنٹ سکل کو بہتر کریں, اپنے ارد گرد سیکھیں. ہماری مائیں کو ڈگری یافتہ نہیں تھیں لیکن وہ بڑی ہی سمجھدار مائیں تھیں اور مینجمنٹ پہ کام کرتی تھیں, ارلی اٹھتی تھیں اور اپنے سارے کام وقت اور سلیقے سے نمٹاتی تھیں. انہی عادات کی ایک دفعہ پھر سوسائٹی کو دوبارہ ضرورت ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنی میزبان شازیہ شریف اور مہمان ہیرا افتخار کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.